تو دیکھو یہ تو مردوں کا احرام، عورتوں کا احرام ان کا اپنا جو لباس ہے وہی، ان کو صرف چہرے کو کپڑا نہیں لگنے دینے جیسے میں نے بتایا، ہاں بال وغیرہ ان کے محفوظ رہے، ٹوٹنے نہ پائے، اس لیے وہ رومالی باندھ دیتے ہیں سر میں، کیا باندھتے ہیں؟ رومالی باندھ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جیسے میں نے ایک کہا نا، وہ غلط فہمی جو ہوتی ہے، غلط فہمی جو ہے عورتوں کو جو ہوتی ہے کہ چہرے کو کپڑا نہیں لگنے دینے کا مطلب وہ سمجھتے کہ شاید عورتوں کو پردہ نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ ایک دوسری غلط فہمی کیا ہے وہ مجھے عورتوں کو پھر سمجھانا ہے، وہ چہرے سر پہ جو رومالی باندھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ احرام ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہمارا احرام، اور وہ کھل گیا تو سمجھتے احرام کھل گیا، وہ کھل گیا تو کیا سمجھتے ہیں وہ؟ حالانکہ احرام کھلنے کا مطلب ہے بال کو کاٹ، عورتوں کے لیے جو بات بتائی گئی ہے اس کا مطلب اتنا کاٹ دیا تو احرام کھول دیا، مرد نے جو ہے چوتھائی یا سر کے بال منڈوا دیا تو اس نے احرام کھول دیا۔ تو کپڑا اگر کھل گیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ احرام کھل گیا، اس کی وجہ سے عورتوں کو جو غلط فہمی ہے وہ کیا کرتے معلوم، جب وضو کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے نا تو وضو کرتے ٹائم وہ کھولتے نہیں ہے، اس کے اوپر سے مسا کرتے ہیں، یہ بولے یہ کھول نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ کھل گیا تو احرام کھل گیا تمہارا، اور احرام کھولا نا تو پھر کام آ جائیں گے بولے، تو پھر کیا کرتے ہیں وہ کپڑے کے اوپر سے مسا کرتے ہیں، حالانکہ کپڑے کے اوپر سے مسا جائز نہیں ہے، جب مسا نہیں تو وضو نہیں، وضو نہیں تو نماز نہیں، آپ طواف میں، یہ غلط ہے۔ ہاں وہی تو کہہ رہے کہ کوئی کیا پہن لے اس کے اوپر کپڑا ڈال دے تو کپڑا جو ہے چہرے کو بھی نہیں لگے گا اور پردہ بھی ہوگا، وہی تو، اگر تھوڑا بہت لگ جائے تو کوئی بات نہیں، اگر جو ہے کم سے کم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگا رہا تو، لیکن 12 گھنٹے اگر لگا رہا تو پھر دم آ جاتا ہے، تھوڑا بہت آ گیا تو آدمی 2-5 ریال صدقہ کر دیتے ہیں، سمجھے؟ 12 گھنٹے اگر چہرہ جو ہے وہ چھپا رہا، کپڑا لگا رہا تو پھر اس پر دم آتا ہے۔ تو میں ایک بات بتا رہا ہوں، 2 غلط فہمیاں جو مذکورات میں ہیں وہ یہ تھی، ایک تو چہرے کو کپڑا نہیں لگنے دینے کی وجہ سے وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید حج میں پردہ نہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، پردہ کرنا چاہیے، اور دوسرا چہرہ جو ہے وہ احرام جو سر پر رومالی باندھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کھل جانا وہ احرام کا کھلنا ہے، تو وہ وضو کے لیے بھی کھولتے نہیں ہیں اور اس کے اوپر سے مسا کرتے ہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ انہوں نے مسا کے لیے سر کے جو ہے وہ رومالی کو کھول کے مسا کرنا، پھر بعد میں باندھ دینا، ان کے احرام میں کوئی فرق نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور ایک فرق جو ہے عورتوں کے احرام میں مردوں کے احرام میں یہ ہے کہ مرد حضرات زور سے تلبیہ پڑھیں گے، عورتیں آہستہ پڑھیں گے، اس لیے کہ عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے۔ سمجھ میں آگے بات؟ چلیے اب آپ کا احرام شروع ہو گیا، اب آپ کثرت سے تلبیہ پڑھتے پڑھتے مکہ مکرمہ آپ پہنچیں گے۔ ایک چیز جو آپ کو صرف سہولت کی، اگر آپ چاہیں کرنا تو کر سکتے، بلکہ اس سے پہلے اگر چاہے آپ گھر سے احرام باندھ لیں، احرام گھر سے باندھ لیں، بھلے نیت جو ہے آپ پلین میں بیٹھ کر کے کر لیں، سمجھے، یا ایئرپورٹ پہ جو ہے آپ نماز پڑھ لیں اور احرام وغیرہ وہاں باندھ لیں، نیت اور تلبیہ جو ہے آپ کہاں کر لیں؟ پلین میں بیٹھ کر کے، اگر کبھی دیر ہو جائے کچھ ہو جائے تو ہو سکتا ہے۔ بعض ساتھی بولتے ہیں کہ ایسا کریں گے، بولے کھانا کھانے کے بعد کریں گے، اس لیے کہ کھانے میں میٹھا ہوتا ہے، کوئی سینٹ وغیرہ کی کوئی چیز آ جاتی ہے تو احرام میں خوشبو وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے چلو کھانا کھانے کے بعد کریں گے۔ چلو بھائی اگر کوئی ایسا بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھنا، جدہ آنے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ نے نیت کر لینی، جدہ آنے سے وہاں تک گنجائش ہے۔ لیکن خطرہ کیا ہوتا ہے، عام طور سے جب کھانا کھاتے ہیں نا، کھانا کھاتے حاجی اتنا تھکا ہوا رہتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، حدث ہو جاتی ہے، اب جیسے سو گئے تو حدث کو اٹھانا پڑتا ہے، اٹھو جدہ آ گیا، لینڈنگ ہو گیا، اٹھا جاؤ، ایسا کو آنکھ لگ کے بہت تھکا ہوا تھا، 2-3 دعوت سے کھا کر کے تھک گئے، اور پھر جو ہے آدمی کی حالت ایسی ہو جاتی ہے۔ تو پھر بھائی ایک تو یہ، لیکن ہم گنجائش آپ کو بتا رہے کہ اگر کوئی چاہے وہاں تک تو بھی، لیکن جدہ سے 1 گھنٹہ پہلے کم سے کم آپ نے کیا کر لینا بولو، اس لیے کہ جب تک آپ نیت اور تلبیہ نہیں پڑھتے احرام کی پابندی شروع، آپ کے پلین میں بیٹھتی اگر نیت کرتے تو بھائی کوئی حالت نہیں، تلبیہ پڑھ لو، اٹھتے ہی آپ نے جو ہے تلبیہ پڑھنا آپ شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ جب جو ہے احرام آنے کی جبھی تو تلبیہ پڑھیں گے، جیسے پلین آپ کا ٹیک اپ کیا آپ نے جو ہے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا دعا کے بعد،
जिंदगी में खाने बहुत मरतबा खाते रहेंगे, खाना कुर्बान करेंगे, सेठ वाला कौन सी बड़ी बात है कि भाई हम आपको सारी चीजें बता रहे, करेंगे सब चीजें। अब आप तलबिया पढ़ते पढ़ते जो है वहां पहुंच गए। अब आप जिद्दा में उतरे। जिद्दा आपको जो है समझो जब आप उतर जाते तो मीकात से आप आगे चले जाते हैं और आपको एयरपोर्ट पे यहाँ एहराम इसलिए बंधवा देते हैं कि आपका मीकात से कब वहां से गुजर होता है मालूम नहीं पड़ता है। पहले क्या होता था मालूम है क्या? पानी के जहाज से सफर होते थे पहले। अच्छा, जब पानी के जहाज से सफर होते थे ना तो 24 घंटा पहले या 12 घंटा पहले कप्तान ऐलान करता था, हाजी साहबान हमारी मीकात आने वाली है। लमलम से गुजरता था हमारा पानी का जहाज, तो हाजी साहबान तैयारी करते थे, गुसल कर रहे, नाखून बना रहे, चेहरा बना रहे, गैर जरूरी बाल सारे जो वो काटते थे, वो सारे करते थे। फिर उसके बाद हाजी को ऐलान करके बताया जाता था बस मीकात आ रही है, फिर नियत कराई जाती थी, तलबिया पढ़ाया जाता था। पहले ऐसा होता था सब। यहाँ से तो पानी के जहाज में बैठते थे ऐसी लिबास के अंदर, लेकिन अब तो मीकात कब गुजर जाती पता नहीं चलता है और आप हफ्तों का सफर के बजाय घंटों का सफर हो गया। बल्कि हाजी वहां पहुंच जाता है ऐसे टाइम पे कि जो पहुंचाने के लिए आए थे वो घर में भी नहीं पहुंचता, अभी वहां पहुंच जाता है। अब बहुत सारे हाजी क्या बोलते हैं, वहां उतरती बोले सिंध का मिलेगा, सिंध भाई कैसे बोला, हमको बोला हुआ है जाते के साथ फोन करो, उतरते के साथ फोन करो। अभी उतरते के साथ फोन करते, अब घर को फोन करे, बोला हम पहुंच गए। घर वाले बोलते तुम पहुंच गए, लेकिन जो तुमको पहुंचाने के लिए गए थे वो नहीं पहुंचा अभी घर को। जो तुमको पहुंचाने के लिए गए थे वो अभी घर को, ठीक है, जब वो पहुंच जाएंगे घर को तो हम तुम्हारी खबर पहुंचा देंगे कि तुम पहुंच गए। अब तो घंटों का सफर, इसलिए यही से एहराम बनवा देते। कहां से? एयरपोर्ट से ही, ताकि मीकात से बगैर एहराम के गुजरने वाला मामला सामने ना। अब आप जिद्दा उतर गए। जिद्दा उतरने के बाद अब आपको वहां से सफर बस के जरिए से, कैसा है आपको सफर बोलो? बस के जरिए से है। अब आप वहाँ जो है बस जो बैठेंगे तो वहाँ की तरतीब होती है, वहाँ के हुकूमत के जो लोग क्या करते हैं, एक एक बस के मुसाफिरों को, जैसे औरतें एक तरफ और मर्द हजरत एक तरफ, 25 जो है औरतें अपने अपने साथ में रखो बोलते और मर्द इधर, और लाइन से जो है औरतों को एक तरफ कर दो और वो एक आता है गिनता रहता है 1 2 3 4 5 गिनेगा और फिर बोलेगा आगे आ जाओ, फिर वो कहेगा, फिर दूसरा आएगा, फिर वो गिनेगा, वो गिनेंगे 2-4 मरतबा। और आपको जो तब हाजी चूंकि यहाँ से जागा भी रहता, थका हुआ रहता, वहां से चिड़चिड़ पड़ा शुरू हो जाता, अरे बिठाएंगे गाड़ी में क्या, कब तक कैसे खड़े करेंगे, ये आ रहा गिनवा, वो आ रहा गिनवा, वहां से शुरू हो जाता। तो अभी सबर, अब ये उनकी अपनी तरतीब है, हुकूमत का निज़ाम है, हम उसमें अभी जरा अपने आप को यहीं से सबर का दामन साथ में आहिस्ता से जो है जैसे उनकी तरतीबें चलते रहे, उसके बाद वो आपको बसों में बैठने के लिए कहेंगे। पहले औरतों को बिठाते हैं और फिर उसके बाद मर्दों को। अब आपका पासपोर्ट वहाँ जमा हो जाता है, बस में बैठने से पहले पासपोर्ट क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ये पासपोर्ट जो यहाँ पर जमा हुआ है, ये पासपोर्ट आपको वापसी में आपको जो है जद्दा में मिलता है, जब तक फिर ये पासपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब ऐसा करना, जब बैठने का को बता दिया जाए कि भाई आपका जो है सफर शुरू हो रहा है, बसों में बैठना है, तो जरा जरूरतों वगैरह से जल्दी से फारिग होकर आगे तैयार हो। इसलिए कि जरूरतों से इसलिए फारिग हो जाओ, अगर आप बस में कभी बैठे और बस में बैठने के बाद कभी आपने बोले ड्राइवर को जरा मेरे को तारकपुर जाने का, जैसे ही आप गाड़ी में बस में बैठ गए, वो ड्राइवर की अब जिम्मेदारी होती है, ये 50 हाजियों को बराबर इनके पासपोर्ट के साथ मौलिम के ऑफिस में और मौलिम के ताबे में पहुंचे, उसकी जिम्मेदारी होती है। और एक भी हाजी इधर उधर चलेगा तो उसको मालूम है, एक भी कभी गुम गया तो उसके अस्तित्व को पूरी बस रुकाना पड़ेगी। जैसे हाजियों को अंदर वो बिठाता है, बाहर से दरवाजा बंद कर देता है, वो बाहर से लॉक करने का दरवाजा, अंदर से कितना भी खोलो खुलता नहीं होता। अब वो 50 बिठा दिया ना, तो अब वो समझता है बस अब वो कागजात की कार्रवाई जो है पूरी करने तक सब बैठे। अब आप बोले बाबा बिल्कुल जाने के तारत को और पीछा को नहीं समझे, बोले आगे यहाँ नहीं छोड़ेगा। जो मालूम अगर कोई चले गया घूम गया, सारे टॉयलेट एक दूसरे, सारा जो है वहाँ का जो है जो एयरपोर्ट है वो भी एक जैसे, तो आज ही घूम जाते बार बार, तो पहले से फारिग होकर के बैठ जाए। अब तलबिया पढ़ते पढ़ते आप मक्का शरीफ आ गए। मक्का जब आप आए तो आप कसरत से तलबिया पढ़ते रहे और शौक के साथ जो है तलबिया पढ़ते रहे। आप सबसे पहले मौलिम के ऑफिस पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे बोलो? गाड़ी आपकी मौलिम के ऑफिस पे गाड़ी जाएंगे आपकी। तो मौलिम की गाड़ी, मौलिम के ऑफिस से जैसे आप गए तो जाते ही मौलिम का आदमी आएगा। मौलिम तो आपको देखने को भी नहीं मिलता, बहुत कम होता है। मौलिम क्या होता है, कैसा होता है, इसको भी समझेंगे तो आधा घंटा निकल जाएगा। बस मौलिम या मौलिम का आदमी, मौलिम तो नहीं आते, उसके वर्कर होते हैं, वो गाड़ी में आएगा, सलाम करेगा और आपको वो सब जो है ना वो पीला पेड़ देगा, जो भी है
ایسا بیلٹ جو ہے وہ ہر حاجی حجن کو دیتے ہیں. ابھی تو ماشاءاللہ یہ سال جو ہم کو دیے تھے اس پہ گھڑی بھی تھی. کیا تھی؟ گھڑی بھی کوئی نکالے ہو سکتا ہے یہ دے یا اور اس سے جو ہے. لیکن اس قسم کا بیلٹ جو ہے یہ بیلٹ ہر ایک کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ضروری. بیلٹ کو ایسا ہاتھ میں پہننا. وضو کرتے ٹائم بھی غسل کرتے ٹائم بھی رہن دینا. کیوں؟ پانی اندر جاتا ہے. غسل میں فرق نہیں, وضو میں بھی فرق نہیں, اس میں پانی جاتا ہے اندر. اپنے نکالنے کبھی تو بھولنے کی عادت ہے اپنے کو. کی عادت ہے بھولے, اور بھولے تو جہاں رہے گا دوسرا ملے گا نہیں بات سے. پھر یہ دوسرا نہیں ملتا. ایک ہی ہے. اس کے دو فائدے. کتنے فائدے اس کے؟ یہ ذہن میں رکھو. یہ عورتوں کے پاس بھی رہے, عورتوں کے ہاتھ میں بھی اور مردوں کے ہاتھ میں بھی رہے. ہر حاجی حجن کو اپنے ہاتھ میں رکھنا کیوں ضروری ہے؟ ایک تو اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں اگر یہ بیلٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سعودی کے اندر جو آئے ہیں حاجی بن کر کے آئے. آپ کو وہاں کی پولیس کاغذات کے بارے میں نہیں پوچھے گی. پولیس آپ کو پاسپورٹ کا نہیں پوچھیں گے, کاغذات کا نہیں پوچھیں گے. کہاں سے آئیے بھائی, معلوم ہے یہ حاجی کیا ہے, یہ کوئی پوچھے گا. اگر یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں دکھا, کوئی نشانی آپ کے پاس نہیں دکھی, تو پولیس سے پوچھیں گے پاسپورٹ کا. اب آپ بولیں گے وہاں رکھا ہوا ہے, ادھر ہے کدھر ہے, تم ٹھہرے 2-4 گھنٹے تفتیش میں اگر نکل کے پریشانی ہو جائے گی اس میں. اس لیے اس کو ہاتھ میں رکھنا دیکھنے. ایک تو فائدہ یہ. دوسرا فائدہ کیا ہے معلوم؟ اگر آپ کبھی گم ہو گئے وہاں پر, ہوتا ہے بعض مرتبہ آپ حرم شریف کے جو دروازے سے جانا تھا, جس دروازے سے گئے تھے اس سے جو ہے واپس نہیں آئے, دوسرے سے نکل گئے باہر, تو باہر کی بلڈنگ کے طریقے دروازے ایک جیسے. آدمی نکلتا جاتا ہے, جتنا غلط نکلتا ہے آگے بڑھتا رہتا ہے, اتنا اپنے منزل سے ٹھکانے سے دور ہوتے جاتا ہے. اب پریشان ہو گیا, کیا کرنا؟ اب آپ نے بولے کس کو پوچھنا؟ پولیس کو پوچھا. بابو میرا گھر, میری بلڈنگ نہیں ہے, معلوم نہیں ہے کدھر ہے, کیا ہے, نام بتا رہا ہوں. بولے ایسی ایسی بلڈنگ تھی, یہ نام. اب اس کو تم کیا بولے سمجھ میں نہیں, اس لیے کہ ان کی عربی لینگویج کیا ہے, ان کی لینگویج بولو عربی. اچھا اس نے تم کو دیکھ لیا یہ انڈین ہے یا پڑوس کا ہے, اگر دیکھ لیتے تو وہ ادھر اشارہ کرتے, جاؤ ادھر اللہ تو, یعنی تمہاری بلڈنگ یہ سب ادھر ہے, اللہ تو لینے سیدھے جاؤ. لیکن اس نے کیا بولا وہ تم کو سمجھ میں نہیں آیا. زبان یار من ترکی, وہ ترکی نبی دانا, ہم کیا پڑھے اس کو نہیں معلوم, وہ کیا پڑھا ہم کو نہیں معلوم. کبھی کبھی وہ جو بولتا ہے اس کا الٹا سمجھتے ہیں, سمجھے. ایک مرتبہ ہم لوگ ابھی جو ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے, وہاں سے نکلے مسئلے پاس, ایک بس والے کو بہت زبردست سے رکا ہے. معذور ہے ہمارے اس میں جو ہمارے ساتھ رک جا رہا تھا, صبح ہم کو مینا لے کے چھوڑ, چلو وہ رک گیا. اب بیٹھے سب مینا, لیکن ٹرافک بڑی جام تھی, اس نے کوبری تک لایا, اور برج کو کوبری بولتے ہیں, کوبری پیسہ. اب وہ آگے جانے کو تیار نہیں, ہم کو کوبری عبداللہ جس کے پاس جانا تھا اور آگے 100 کلومیٹر. وہ بولے نہیں گاڑی اندر جاتی نہیں. سب حاجی بولے ہم کو نہیں, بولے اللہ دور اللہ دور اللہ دور, بولے تو سیدھے جاؤ. اب وہ کیا پڑا, وہ بڑا اللہ دور. لیکن اپنے حاجی کو کیا سمجھتا, اپنے ہماری بس میں کچھ جو ہے نا حاجی اوپر ٹپ پہ بیٹھے ہوئے تھے, کہاں بیٹھے تھے ٹپ پہ, اور وہ بول رہا تھا اللہ دور. تو کچھ پونا کا ایک ٹور تھا پہلے, RR ٹور. کون سا ٹور تھا؟ RR ٹور. اس نے بولا RR ٹور, تو وہ بولنے لگے, وہ بولا صرف RR ٹور والوں کو چھوڑوں گا, باقی کس کو نہیں چھوڑوں گا. وہ کیا بول رہا ہے, تم کیا سمجھ رہے. یہ سارے مسائل آتے ہیں. اگر آدمی کے پاس کوئی نشانی نہ ہو, کوئی علامت نہ ہو, آدمی بھٹک جاتا ہے, بہت پریشانی ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے بولے, اس میں کیا ہے. ایک تو اس کے اندر جو ہے معلم کا نمبر ہے, آپ کا معلم کا نام ہے, معلم کا جو آفس ہے اس کا ایڈریس ہے, اس میں مکہ کا, مینا کا, عرفات کا, مدینے کا, اس میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. عام طور سے ایشین جو حاجی ہوتے ہیں نا, سمجھے, جنوب ایشیا, انہیں ساؤتھ ایشین, ہم لوگ جنوب ایشیا کے ساؤتھ ایشین بولتے ہیں ہمیں, ان کو اس طریقے سے بیٹھے تھے, پیلا اور اس پہ کالی سے ایسے لکھا ہوا. معلم کی بھی جو وہ لگیں گے نشانات, وہ لائٹ پول وغیرہ, اس میں بھی پیلا اور کالے جو ہے پن سے لکھا ہوا ایسا ہو, یہ اس طریقے سے وہ دیتے ہیں. تو اب جب آپ نے جو ہے سمجھو پوچھا اس کو, پولیس کو, کہ بھائی ہم کو جو ہے ہماری بلڈنگ گھر نہیں ملا, تو وہ آپ کی زبان تو نہیں سمجھے گا, وہ سیدھا آپ کو بیلٹ دے گا. کیا دیکھے گا بولو, جیسے بیلٹ دے گا اس کو معلوم ہے اچھا یہ معلم نمبر ہے, یہ معلم کا آفس کا, اس کو وہ سیدھا آپ کو اٹھا کے معلم کے آفس پہ پہنچا دے. کہاں پہنچائے گا؟ اور معلم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاجی کون سی بلڈنگ میں رکا ہوا ہے. تو بولو کتنے آسانی سے آپ پہنچ گئے, بھٹکنے سے بچے نہیں بچے. اس لیے یہ ہاتھ میں بیلٹ مردوں اور عورتوں کو اپنے اپنے ہاتھ میں ہر حال میں رکھنا کیا ہے بولو ضروری ہے. چلیے اب وہاں سے آپ چلیں.
اب آپ اپنے بلڈنگ میں آ گئے. بلڈنگ میں آنے کے بعد آپ سامان وغیرہ رکھ لیجئے. ابھی آپ کو عمرہ کرنا ہے لیکن بہت تھکے ہوئے. آپ کیا ہے، آپ بہت تھکے ہوئے. تو ضروری نہیں کہ آپ اسی تھکاوٹ میں بوجھ سمجھ کر کے، بلکہ اگر آرام کرنا چاہتے ہیں تھوڑی دیر تو آپ آرام کر لیں تاکہ طبیعت آپ کی حشاش بشاش ہو جائے. خدا کا کوئی بھی حکم بوجھ سمجھ کر کے اور بوجھ کی حالت میں نہیں کرنا، سمجھے. اب آپ نے جو ہے تھوڑا آرام کر لیجیے. بھوک لگی ہوئی تو کھانا بھی کھا سکتے، نہیں بولے کھا نہیں سکتے عمرہ کرے بغیر اور سو نہیں سکتے عمرہ کرے بغیر، ایسی کوئی بات نہیں. تھوڑا آرام کرنا چاہے کر سکتے ہیں. بھوک ہے کھانا کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن اب آرام کا بھی تقاضا نہیں ہے، کھانے کا بھی تقاضا نہیں ہے. تو اب بلا وجہ اللہ کے گھر میں حاضری دینے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ نہیں. اب کیا کریں، آپ وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں یہیں پر، اور پھر اس کے بعد اپنے کمرے کے جو بھی جو ہے اے سی وغیرہ کے بٹن بند کر دیں اور لاک کر دیں روم کو. سب ساتھی ایک ساتھ اپنے جو ہے محرم وغیرہ جو مستورات وغیرہ ان کو بھی ساتھ میں لے لیں، اور آپ اپنے روم کی چابی کاؤنٹر پہ جمع کر دیں. امانتیں وغیرہ بھی آپ جمع کر دیں، مولوی مذہب کی طرف امانتیں جمع کریں. پورے پیسے لے کے نہ جائیں، نہ اپنے روم میں رکھیں بلکہ جمع کر دیں، سمجھے. اب اس کے بعد آپ نے جو ہے سمجھو جیسے ہی باہر نکلے کاؤنٹر پہ چابی جمع کر دی تو کسی نے بلڈنگ سے باہر پیر اس وقت تک نہیں نکالنا جب تک کہ بلڈنگ کا ایڈریس اپنے ساتھ میں نہ لے لو. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایڈریس ضروری ہے بلڈنگ کا ساتھ میں. عورتوں کو عورتوں کے پاس دو، مردوں کو مردوں کے پاس رہنے دو. جو بوڑھے ہیں معذور ہیں ان کے گلے میں تعویذ بنا کے ڈال دو. کبھی وہ جو ہے بھٹک گئے ادھر ادھر تو کم سے کم وہ جو ہے پتہ دیکھ کے کوئی پہنچا دے گا ان کو. اگر کبھی وہ ایڈریس نہیں رہنا تو حاجی بھٹکتے رہتے ہیں، لوگوں کو کیا معلوم ہے کہاں کے حاجی، لاکھوں حاجی ہو. لیکن ایڈریس کے بغیر باہر مت نکلنا، اور اپنے بزرگوں کو بھی بوڑھے معذور ہو تو ان کے گلے میں ڈال دو اگر وہ حفاظت نہیں کر سکتے ہو. اس کے بغیر باہر مت نکلنا. اگر باہر نکلے اور ایڈریس نہیں پہنچے تو پھر بہت تکلیف ہوگی واپسی کے اندر. بھائی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن بہت احتیاط کی ہے، یہ سب آپ کو کرنا ہے سب چیزیں. اب آپ نے بلڈنگ کا جو ہے ایڈریس کارڈ وغیرہ ساتھ میں لے لیا، وضو وغیرہ ساتھ میں، بلڈنگ کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں. چابی وہاں کیوں جمع کرنا ہے؟ آپ کو چابی اس لیے کاؤنٹر کے اوپر جمع کرنا ہے. بلڈنگ پارٹنر آپ کے 7-8 لوگ ہیں. اب آپ سب چلے، اب جس کے پاس چابی ہے اس کا عمرے کو دیر لگ رہی، اس کے ساتھ کوئی معذور ہے، اس کی ماں ہے، اس کی بیوی ہے، یا اس کو کوئی ساتھی گم ہو گیا تو وہ اسی میں پریشان ہے، اور دوسرے ساتھی عمرہ کر کے واپس آ گئے. ارے بولے چابی کا، بولے چابی ان کے پاس ہے، آپ پڑھے ان کے آنے تک. لیکن آپ نے اگر کاؤنٹر پر چابی جمع کر دی تو وہاں انتظام ہے اس کا چابیوں کا، ہوٹل والوں کی طرف سے انتظام ہوتا ہے. تو آپ وہ چابی لے کر اپنے اپنے جو ہے آرام میں کر سکتے ہیں، روم میں پہنچ سکتے ہیں. آپ کی چابی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. کیوں یہ سب کریں گے اس کا خیال. اب آپ روم سے نکلے، اچھی طریقے سے بلڈنگ کو دیکھ لو، نشانی پہچان لو، آس پاس کی کیا نشانی، بینک ہے، ہوٹل ہے، کوئی جو ہے کوئی بڑی چیز ہے جو اس کے بازو میں اپنی بلڈنگ ہے. یہ اس لیے اچھی طریقے سے باہر پہلی مرتبہ ہے نا بلڈنگ کو اچھی طریقے سے پہچاننا اس لیے ضروری. ساری بلڈنگ ایک جیسی ہوتی ہے، اگر آپ نے اپنی بلڈنگ کو اچھی طریقے سے نہیں پہچانا تو بعض مرتبہ واپسی میں ذرا دشواری ہو جاتی ہے. اب چلیے اس کا وضو کر کے نکلو یہاں سے، اور ضرورت سے یہیں سے فارغ ہو جاؤ. اگر آپ نے جو ہے سب آدمی 5-50 لوگ ساتھ میں نکلے، 2-4 بولے نہیں ہم وہاں وضو کریں گے، اب وہاں وضو کریں گے تو وہاں گندگی رہتی ہے. کیا ہوتے ہیں وہاں پر؟ اس لیے کہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، اب دور دور کے بھی جو وہیں پر رہتے پڑے، اب وہاں گندگی رہتی. تو اب آپ 2-4 ساتھی گئے بولے وضو کرنے کے واسطے، وہ سب رکے ہوئے ہیں. کیوں تو بولے یہ وضو کرنے ہوں گے تو ان کے وضو کر کے واپس آنے تک ان کے وضو کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. پھر کیا ہو جائے گا؟ ان کے وضو کر کے آنے تک ان کے وضو کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اس لیے سب نے ایک ساتھ وضو کر کے نکلنا اور تلبیہ پڑھتے ہوئے نکلنا. کیسے نکلنا بولو؟ تلبیہ پڑھتے ہوئے نکلنا. اور میں نے جیسے بتایا نا اپنی ضروری جو ہے تھوڑا بہت پیسہ پاس میں رکھنا، اور مستورات کے پاس بھی پیسہ رکھو. سب اپنے پاس رکھنے کی عادت ہے، اپنے کو ان کے پاس نہیں، وہ بھٹک گئے تو کریں گے کیا؟ کبھی اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو. کبھی ایسا ہوا اور ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ کو ایکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ بھی عورتیں کوئی پریشان، اپنے پاس کوئی پیسہ نہیں آ رہا، پیسہ کچھ کھا سکتے ہیں. کبھی کچھ جو ہے اگر ڈراؤٹ دے یا کسی نے پہنچا دیا تو اس کو کرایہ بھی دے سکتے ہیں، آسانی ہو جائے گی. تھوڑا بہت ان کے پاس بھی 5-50 ریال 150 ریال ان کے پاس بھی ہونی چاہیے نکلنے سے پہلے. اتنا پیسہ ہر ایک کے پاس اپنے پاس رہے. اب اس کے بعد جب آپ تلبیہ پڑھتے پڑھتے آئیں گے
تب حرم شریف میں جب آپ آئیں گے تو دیکھو ہم نے تو کتابوں میں یہ سنا کہ سب سے پہلے ہم باب السلام سے داخل ہو، کہاں داخل ہو؟ لیکن آپ جب جائیں گے تو باب السلام آپ کو دیکھنے کے لیے ابھی نہیں ملے گا، بلکہ صفا مروہ کے بیچ میں جو گیٹ ہے دروازے اس میں اب تو وہ سب ختم کر دیا انہوں نے، بلکہ ابھی راستہ بھی یہ جو بنا ہوا ہے نا ابھی جو اس وقت میں لیٹسٹ جو اوپر کے راستے سب ادھر سے جو ہے ویل چیئر والوں کے لیے جو بنا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے نا یہ نیا بھی بنا ہوا ہے، آپ جائیں گے نا یہ ویل چیئر والوں کے راستے اوپر جو ہے انہوں نے بنا ہے ڈبل مالا، تو اب اس طرف سے جو ہے نا سمجھو انہوں نے اوپر سے رکھا ہے راستہ، نیچے سے اب کوئی جا بھی نہیں سکتا، لیکن ہماری چونکہ نیت ہے کہ ہم اس طریقے پہ اپنا حج کریں جس طریقے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن حالات اور مجبوری کی وجہ سے اگر ہم نہیں جا سکے تو نیت کی وجہ سے اللہ ہم کو اجر دے دے گا، اور مجبوری کی وجہ سے ہم کر نہیں سکے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم پھر جب وہ ہمیں جو راستہ نہیں مل رہا ہے باب السلام، تو جو بھی ہمارے منزل سے قریب والا جو گیٹ ہے راستہ ہے ہم اس راستے سے داخل ہو جائیں، لیکن اتنی بات یاد رکھنا کہ جس گیٹ سے اندر داخل ہو اس گیٹ کا نمبر ذہن میں رکھ لینا، اس لیے کہ وہاں گیٹ تو جو ہے آپ جانتے ہیں 4 گیٹ بڑے بڑے ہیں، 4 گیٹ کیا ہے جس پہ 2 میناریں ہیں نا، وہ 4 گیٹ بڑے بڑے ہیں، دیکھو یہ یہاں پر یہ اس طریقے سے جو 2 وہ جو مروہ کے کنارے پر ہے، تھوڑا سا بتا دوں کہ میں آپ کو ایک آدمی اٹھا کے لے دیکھو یہ جو ہے ہاں یہ حرم شریف کا پورا یہ احاطہ ہے، سمجھے نا؟ حالانکہ اطراف میں ادھر کام چل رہا ہے ابھی، لیکن پھر بھی اس وقت میں جو یہ پوزیشن ہے یہ ہے، اب اس میں یہ 4 گیٹ، یہ 2 دروازے والے جو ہے نا یہ ایسے 4 ہے، جیسے ایک یہ 2 اور اسی طریقے سے یہ 3، یہ ادھر والا ایک 2 3 اور یہ 4، کتنے ہو گئے؟ اور یہ جو ایک مینارہ والا ہے نا وہ صفا کے اوپر ہے گلی، یہ ایسے 9 مینارے آپ کو دکھتے ہیں، شاید اس پہ تو دکھ رہا نہیں ہو، لیکن 9 مینارے آپ جو دیکھتے ہیں نا 8 تو یہ 2 گیٹ کے، اور 9واں مینارہ وہ صفا پہاڑی کے اوپر ایک علامت کے طور پر ہے وہ، لیکن یہ جو دروازہ ہے یہ باب الفتح ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جو مروہ کے پاس ہے، اس کا بھی نمبر ہے 45، یہ 45 نمبر ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بازو میں ادھر یہ باب عمرہ ہے، یہ 62 ہے، یہ کون سا نمبر؟ یہ بڑے جو دروازے اس کے کم نمبر باقی آپ تھوڑے بہت سارے دروازے ہیں اس پہ، اور یہ جو ہے یہ ہے ملک فہد، گیٹ ملک فہد، یہ 79 ہے، یہ کیا نمبر ہے اس کا؟ 79 ہے، اور یہ جو ہے باب عبدالعزیز، یہ 1 نمبر کا گیٹ ہے، باب عبدالعزیز، باب بولتے دروازے کو، عبدالعزیز بادشاہ کا نام ہے، گیٹ انگلش میں بولتے ہیں اور عربی میں باب بولتے ہیں، سمجھے؟ اور ملک عربی میں بادشاہ کو بولتے ہیں، اور کنگ جو ہے وہ انگلش میں بولتے ہیں، وہاں دونوں میں بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ جو دروازے پر، اور اس کے علاوہ یہ مسجد چھوٹے بہت سے دروازے ہیں، تو اگر آپ سمجھو اس طرف ہے تو یہ گیٹ آپ کے لیے قریب ہے ملک فہد 79 والا، تو آپ اس کو ذہن میں رکھیں یہ نمبر کو، تو یہ جب آپ آئیں گے اور طواف وغیرہ سب پورا کرنے کے بعد یہاں 79 لکھا ہوگا، یہ جتنا بھی مطاف ہے نا یہاں باہر جو نمبر ہے وہ سب اندر نمبر لگے ہوئے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھ رہے ہیں نا آپ کو باہر جو بھی نمبر لگے ہوئے ہیں ایسے اندر بھی سب نمبر لگے ہوئے، اب آپ نے پورے آمد کے اندر آنے کا حرم میں، ہر ایک کو حرم میں تو آنا آسان ہے، اب اندر آنے کے بعد دیکھو اپنا نمبر کون سا ہے، جیسے ہم نے یہاں کے دیکھا 17 ہے، اب 17 سے آپ یہاں پر آئے اور آپ یہاں اس راستے کی اپنی بلڈنگ تک ساری نشانیاں دیکھتے آ رہے تھے، تو اب آپ یہاں آئیں گے تو یہاں سے برابر آپ اپنی بلڈنگ کو پہنچ جائیں گے، لیکن اگر آپ نے یہ نمبر ذہن میں نہیں رکھا اور ادھر سے طواف کر کے آپ ادھر میں بھی نکل گئے بلڈنگ ہی جیسے آپ ادھر سیدھا جائیں گے، جتنے جائیں گے دور چلے جائیں گے، جتنا جائیں گے آگے دور جائیں گے، اس لیے نمبر ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس نمبر سے ہم جا رہے ہیں وہ، یہ بہت ضروری ہے۔ اب اس کے بعد آپ جیسے جو ہے اندر داخل ہو گئے تو داخلے کے جو آداب ہے، سیدھا پیر جو ہے مسجد میں داخل کر کے جانا، سمجھے بھائی؟ سیدھا پیر جو ہے داخل کر کے جانا، اور دعا ہے مسجد کے اندر داخلے کی، پہلے درود شریف
بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اب آپ اندر داخل ہو، سیدھا پیر اندر رکھ کر، اور ذرا نیچی نگاہ تھوڑی سی رکھ کر کے داخل ہو۔ نیچی کا مطلب اتنی بھی نیچی نہیں کہ آپ ٹکرا جاؤ کسی سے، نیچی کا مطلب آپ اتنی نیچی نگاہ رکھو کہ اچانک آپ کی نگاہ خانہ کعبہ پر نہ پڑے، بلکہ خانہ کعبہ پر ایسے وقت میں آپ کی نگاہ پڑے کہ آپ کو اطمینان سے دعا کا موقع ملے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ پر جو نگاہ پڑتی ہے، جو دعا کرے وہ اللہ قبول کرتا ہے۔ اگر آپ نے جو ہے سمجھو چلتے دیکھ لیا اور نگاہ پڑ گئی خانہ کعبہ پر، تو وہ موقع آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ لیکن آپ ذرا نیچے نگاہ کر کے آہستہ آہستہ، ابھی یہاں سے جیسا آپ چل رہے ہیں، یہاں سے ابھی آپ جب چلیں گے، ادھر سے چلتے رہیے یہاں تک کہ آپ ادھر نیچے اتر جائیے۔ مطاف، یہ پورا مطاف ہے۔ مطاف کہتے ہیں طواف کرنے کی جگہ۔ مطاف بولے تو طواف کرنے کی جگہ۔ یہاں تک کہ آپ ادھر آ جائیے، یہاں پر، اور یہاں آنے کے بعد اب جب آپ راستے میں مت کھڑے رہنا، بلکہ ایک طرف کھڑے رہنا۔ اگر آپ نے راستے میں کبھی آپ کھڑے ہو گئے تو راستے میں کھڑے رہنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو پولیس کھڑے نہیں رہنے دے گی، بلکہ وہ پیچھے سے آ کر آپ کو یوں کہیں گے، یا طریق طریق، کیا بولیں گے؟ یا طریق طریق بولے تو راستہ، بھئی یہ راستہ ہے، آپ راستے میں کھڑے ہوئے طریق طریق بولیں گے، اور آپ نے دیکھے جگہ خالی ہوئی، دعا میں لگ گئے۔ اب آدمی جو خانہ کعبہ پر نگاہ پڑتے رونا دھونا شروع کرتا ہے، دعا میں لگا ہوا، اور پولیس کا پریشان کرتا ہے، یا طریق طریق۔ اب آپ پریشان ہو جائیں گے، ارے یہ کون سا طریقہ ہے، ہم دعا کر رہے ہیں، بولے طریق طریق۔ تو آپ کی غلطی ہے، آپ نے ایسی جگہ جو ہے بیٹھا نہیں جو کہہ رہا ہوں، سمجھے؟ تو اس کے لیے جو ہے راستے میں نہیں کھڑے رہنا، بلکہ ایک طرف ہو جانا، مطلب کہ کہیں ایک طرف۔ اور پھر اس کے بعد آپ خانہ کعبہ پر اطمینان سے نگاہ ڈالو، اور نگاہ پڑتے ہی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ 3 مرتبہ کا۔ اور پھر اگر آپ کو آگے کی دعا یاد ہو تو آپ پڑھو اللہم زد بیتک ھذا تعظیما وتشریفا وتکریما، وہ بہت لمبی دعا ہے، اگر یاد ہو تو پڑھیے کتابوں میں، ورنہ آپ یہ پڑھ لیجئے۔ اور اس کے بعد پھر جو آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی جو دعا کرو اے اللہ تو جو ہے وہ قبول کر لے۔ مطلب یہ ہے اللہ میں جو دعا کروں، جہاں بولو تو یہاں آنے کے بعد بھی کرو، جس کے لیے کرو موت تک تو قبول کر، یعنی گویا اس نے دعا کا حق مانگ لیا اللہ سے۔ تو بھائی یہ دعا ہے جو آپ جو ہے مانگنا چاہے مانگ لیں۔ اب دعا کرنے کے بعد جتنی آپ کو دعا کرنا آپ نے کر لی، اس کے بعد پھر آپ کو یہیں پر استوا کر لینا ہے۔ کیا کرنا ہے بولو؟ مجمع میں گھسنے سے پہلے ہی استوا کرنا ہے۔ استوا میں نے بتایا نا، وہ چادر آپ کیا کریں گے نیچے سے نکال کر، اور مجمع میں گھسنے سے پہلے سارے اپنے ساتھیوں کو بتا دو، دیکھو یہ گیٹ نمبر ہے، ہم یہاں سے آئے، ساتھیوں کو بتا دو یہ گیٹ نمبر ہے اپنا۔ اور اگر ہم کبھی ادھر ادھر ہو گئے، کبھی کوئی طواف کرتے ہوئے عمرہ کرتے ہوئے بچھڑ گئے، پریشان ہو تو یہ نمبر کے پاس آ جاؤ صاحب۔ کیوں بھائی ایسی بات سمجھائیں گے تو ساتھی مطمئن ہو جائیں گے کہ نہیں؟ جان دو وہ آگے پیچھے پہ ہوگی، کوئی بات نہیں، اپن وہاں مل جائیں گے بولے صاحب، تو سب مطمئن ہو جائیں گے، سب کو سمجھا بھی دو، اور وہاں سے پھر اندر جانے کے بعد سب بتا بھی دو، دیکھو وہ جو سنتے تھے نا ہم ہاتھی والوں کو دکھ رہا تھے، وہ مقام ابراہیم، وہ حجر اسود ہے، وہاں سے اپنا طواف شروع ہونے والا ہے، اور صفا مروہ کے لیے جگہ وہاں سے، کچھ ساتھیوں کو وہاں سمجھا بھی دو، تاکہ پہلی مرتبہ جب وہ آئے عمرہ کرنے کے لیے تو جو مقامات پر جو اعمال ہوتے ہیں وہ اندر داخل ہونے سے پہلے ان مقامات کو اگر وہ سمجھ لیں گے تو پھر کرنا آسان ہوگا۔ ابھی جیسے آپ یہاں آگے حجر اسود جو ہے نا، جب آپ کو یہ بتا کہ آپ اندر داخل ہو گئے، یہ حجر اسود یہاں پر ہے، یہ خانہ کعبہ کے 4 کونے سمجھ لیجیے آپ۔ ایک تو یہ کونا ہے، یہ حجر اسود جو ہے نا، یہ جو چھوٹا دکھ رہا ہے، ہم نے اس کو بڑی شکل میں وہاں رکھا ہے، اوپر دکھ رہا ہے حجر اسود، اب یہی حجر اسود یہاں پر ہے۔ یہ حجر جو ہے پتھر کو کہتے ہیں عربی میں، اور اسود کو لے تو کالا، حجر اسود یعنی کالا پتھر۔ حالانکہ یہ پتھر جب جنت سے آیا تھا نا تو یہ دودھ کے مانند سفید تھا، لیکن اس پتھر کے اندر ایک تاثیر یہ رکھی اللہ نے کہ جو بھی حاجی یا عمرہ کرنے والا جب اس کو بوسہ دیتا ہے یا دور سے استلام کرتا ہے اشارے سے، تو وہ بوسہ دینے والے کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے۔
چاہیے تو یہ گناہوں کو کھینچ کر جو ہے یہ سیاہ ہو گیا، اس لیے اس کو حجر اسود کہتے ہیں، کالا پتھر۔ حجر بولے تو بولو پتھر، ہاں بعض لوگ حضرت اسود بولتے، حضرت نہیں حجر اسود کالا پتھر۔ تو یہ جو ہے اس پتھر کی یہ تاثیر ہے۔ اب اس کی تاریخ کو میں آپ کو سناؤں گا تو کافی اس میں دیر ہو جائے گی، بس یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اپنا حج یا طواف جو شروع ہوتا ہے اس پتھر سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں آپ آ گئے، یہاں آنے کے بعد اب آپ تلبیہ آپ یہاں بند کر دیں گے، یہاں آنے کے بعد جو تلبیہ پڑھ رہے تھے نا حضر اسود سے قریب آ کر تلبیہ آپ بند کر دیں اور آپ نیت کریں گے، یہاں آنے کے بعد کیا کریں گے بولو؟ نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں یہ عمرے کے طواف کی، ہاں یہ عمرے کا طواف ہے 7 چکر، اے اللہ آسان فرما قبول فرما، اور پھر پورا حجر اسود کے سامنے آ کے ایسے ہاتھ جیسے نماز میں اٹھا دے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بول کے چھوڑ دے، سمجھے نا؟ اور جیسے جو ہے پھر بالکل اس کے سامنے آ گئے اس طریقے سے بالکل، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ایسا بغیر آواز کے چوم لیں گے اور ایسے گھوم گئے۔ اب یہ الٹے ہاتھ پہ اور یہ سیدھا ہاتھ خانہ کعبہ کے اپوز میں، سمجھے؟ اب طواف ایسے شروع کریں گے، اب ادھر سے طواف شروع کریں گے، دیکھو یہ خانہ کعبہ کا جو ہے دروازہ ہے۔ اچھا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چونکہ باب السلام سے آئے تھے اس کی بھی کیا وجہ ہے کہ جو وجوہات ہے تھوڑا تھوڑا آپ سنتے رہیں گے تو آپ کو بھی ایسے لگے گا کہ یہاں پہ دین کا کوئی بھی کام ایسا مقصد سے خالی نہیں۔ آپ باب السلام سے کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ یہ جو ہے نا صفا مروہ اس طرف ہے تو دروازہ اس طرف پڑتا ہے، جب بھی گھر آؤ تو دروازے کے راستے سے آؤ، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھر میں آؤ تو کدھر سے آؤ؟ دروازے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے اس لیے آئے تھے کہ دروازہ اس طرف سے آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب چونکہ وہ نہیں ہے، خیر یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، یہاں سے ہم جو ہے طواف شروع کرتے ہیں، اور یہ موڑا جو ہے نا الٹا یہ خانہ کعبہ کی طرف، اور سیدھا جو ہوتا ہے وہ اپوز میں۔ اس کی جو آدمی لکھے علماء نے کہ الٹا ہاتھ خانہ کعبہ کی طرف ہونے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کا جو ہارٹ اور جو قلب ہے وہ اس طرف ہے، جو وہ ہارٹ کدھر ہے؟ الٹا ہاتھ، تو خانہ کعبہ سے یہ زیادہ لگا ہوا رہتا ہے انسان کا دل، ایسا اس طریقے سے جو ہے طواف کرنے سے۔ اب آپ جو ہے یہاں سے طواف شروع کریں گے اور تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے کیسا کریں گے بولو؟ اور 3 چکر میں جیسا پہلوان کیسے چلتا ہے ذرا آہستہ آہستہ سینہ جو ہے تان کر کے، جیسے پہلوان کی ایک چال ہوتی ہے، 3 چکر میں رمل یعنی اکڑ کر چلیں گے۔ یہ مرد حضرات، عورتوں کے لیے استوا بھی نہیں ہے اور عورتوں کے لیے رمل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ 2 سنتیں مردوں کے لیے، رمل بھی اور استوا۔ 3 چکر میں رمل کر کر کے چل رہا تھا آکڑ، لوگ دوڑتے، لوگ کیا کرتے وہ پہلوان پہ سے ذرا سیدھ لاتے آہستہ آہستہ جو ہے قدم رکھتا ہے، ذرا پہلوان پہ ذرا چلتے۔ اچھا یہ اکڑ بھی کیوں ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، حالانکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اکڑ کر مت چلو، تمہارے اکڑ کر چلنے سے کوئی پہاڑ اونچا نہیں ہو جائے گا، زمین پھٹ کے جائے گی، اور اللہ اکڑ کو پسند نہیں کرتا۔ پھر یہ اکڑ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ سنو تاکہ آپ کو اس عمل کے کرنے میں ایک عجیب جو ہے وہ محسوس ہو کہ واقعی یہ بھی کیا چیز ہے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ منورہ گئے، اور مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ فجر کی نماز جب پڑھ لیتے تھے تو ایسے چہرہ گھما کر مقتدی صحابہ کی طرح سے بیٹھ جاتے، جیسے امام کو دیکھا ہوا اپنے منہ پھیر کر کے بیٹھ جاتے۔ اب بیٹھنے میں کوئی جو ہے خواب دیکھتا تو حضور کے سامنے بیان کرتا اللہ کے رسول میں نے آج یہ خواب دیکھا، حضور جو ہے تعبیر بتاتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ خود حضور فرماتے کہ میں نے یہ خواب دیکھا، ایسے معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق۔ ایک دن ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ ہم جو ہے احرام باندھ رہے ہیں اور مکہ مکرمہ گئے، خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی صفا مروہ کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے بال کاٹ رہا ہے، کوئی جو ہے حلق کر رہا ہے، یہ سارے آپ سب خوش ہو گئے۔ صحابہ کیا ہو گئے؟ خواب کو سن کر خوش ہو گئے، اس لیے کہ اب مکہ جانے کو ملے گا، اور حضور کا خواب ہے۔ کس کا خواب ہے بولو؟ حضور کا خواب ہے۔ اب ظاہر بات ہے حضور کا خواب ہے تو جانا ہی جانا ہے، تو صحابہ نے تیاری شروع کر دی۔ ویسے بھی وطن کی محبت آدمی کے دل میں تو ہوتی ہے نا،
वतन की जो मोहब्बत है वो आदमी के दिल में होती है। तो रहने बस कुर्सी में बात और कुर्सी रहते हैं। अच्छा उसको थोड़ा जरा मेरी शोल्डर में से चक्कर से ऐसे होते हैं इसलिए बैठे पीछे करना। अच्छा तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ख्वाब सुनाया तो साहबा खुश हो गए। तो मक्का जाने को मिलेगा, और मक्का चूंकि वतन है, हिजरत करके गए थे। और वतन से मोहब्बत तो हर एक को होती है, वतन से मोहब्बत हर एक को होती है। बल्कि ईमान की अलामतों में से ये बताया गया हुब्बुल वतन ही मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत ये ईमान की अलामतों में से है। फिर मक्का जैसा शहर, जिस जो है शहर को हुजूर जब छोड़कर जा रहे थे तो रोते हुए जा रहे। आप अंदाजा लगाओ, मक्का शहर हुजूर रो रहे हैं, कह रहे तो कितना अच्छा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता, अगर मुझे यहाँ रहने वाले तुझे निकलने पर मजबूर नहीं करते मैं कभी नहीं। तो साहबा को बड़ी खुशी हुई, साहबा ने तैयारी कर दी, चलो हुजूर ने ख्वाब देखा अब तो जाने होंगे। लेकिन ख्वाब में ये नहीं बताया गया था कि कब जाने वाले, खाली इतना बताया गया था कि जाने वाले। लेकिन साहबा समझे अभी तैयारी करी, हुजूर ने देखा कि सब तैयार हो गए तो हुजूर ने भी इरादा कर ले चलो जाएंगे। कोई बताया तो नहीं गया था कि कब जाना है। हुजूर समझे कि हो सकता है कि शायद इसी साल जो है अल्लाह की तरफ से हो, अब निकले उम्रे के। मक्के वालों को ये मालूम पड़ा कि ये लोग आ रहे, तो इन्होंने फौरन जो है इनका रास्ता रोकना चाहा। हज़रत खालिद बिन वलीद जो इस्लाम में अभी तक नहीं दाखिल हुए थे, 200 का काफिला लेकर मक्का में रमी के बाद वहाँ करके रुक गए कि इनको रोक देंगे, नहीं आने देंगे। हुजूर को मालूम पड़ा कि रास्ता रोक रहे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रास्ता बदलकर हुदैबिया में आए। ये हुदैबिया क्या है मालूम है? आप जब जिद्दा से मक्का जाते हैं तो जिद्दा से मक्का जाते हुए वो चेक पॉइंट आता है, तफ्तीश बोलते हैं उसको। बल्कि वो जो आपने ऐसा पुल है ना, वो कुरान शरीफ के जो है शक्ल का आपने बना हुआ देखा होगा, बस उसके वहीं पर जो चेक पॉइंट, उसका नाम आजकल शुमैसिया है, मस्जिद शुमैसी भी है बाजू में। वो हुदैबिया, वहाँ सुलह हुई थी आपस में, और उसी जगह पर दरख्त के नीचे बैठकर साहबा ने हुजूर के हाथ पर अपनी जान देने के लिए बैत की थी। हज़रत उस्मान की जब शहादत की खबर है, वो वाक़या बहुत लंबा है, इसलिए तफसील से मुझे आपको नहीं बताना है, सिर्फ ये बात बतानी है कि यहाँ आपस में जब सुलह हुई थी तो वो सुलह में ये बात तय हुई थी। मक्के वालों ने कहा कि अभी आप ये साल नहीं आएंगे, आप आइंदा साल आओ, ये साल ना। अच्छा, हुजूर क्यों बातें मानते जा रहे थे सब? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए सारी बातें उनकी मान रहे थे, अल्लाह की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई गई थी कि आज तुम इनकी सारी बातें सुन लो, कल फिर ये जिंदगी भर तुम्हारी बातें सुनेंगे। ये हिकमत थी अल्लाह की। इसलिए देखो एक बात याद रखना, ये जो शर्त लिखने के लिए, वो सुलह लिखने के लिए उधर से जो आए थे उनका नाम था सुहैल। क्या नाम था उनका? सुहैल। और इधर से जो लिख रहे थे वो थे हजरत अली। अब सुलह जब लिखी जा रही थी, हजरत अली लिख रहे थे, उधर से वो थे जिम्मेदार कुरैश की तरफ से, तो इधर से लिखा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा तो उन्होंने फौरन कहा सुहैल बिन अमर ने कि आपने रहमान रहीम क्यों लिखा? हम नहीं मानते रहमान को, आप सीधा जो हमारा पहले से दस्तूर चला आ रहा है वो लिखे बिस्मिल्लाहुम्मा। और वो रहमान को क्यों नहीं मानते थे मालूम? वो जानते थे कि रहमान नाम का कोई जीन या कोई आदमी जो इनको आगे सारी बातें बताता और ये हमको बताते, इसलिए सूरह रहमान को अल्लाह ने रहमान से इसलिए शुरू किया। हालांकि अल्लाह के और भी सिफाती नाम थे, लेकिन सूरह रहमान से अल्लाह ने इसलिए शुरू किया ताकि इनको पता चले कि रहमान ही अल्लाह ही का सिफाती नाम है। बहुत सारी जो तफसीलात उसमें हुई है, अब वो नहीं लिखने दिए तो हुजूर ने फरमाया ठीक है लिखो, बिस्मिल्लाह लिखो। हज़रत अली से कहा, फिर उसके बाद लिखा हज़रत अली ने हाज़ा मा क़ाल अलैहि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो सुलहनामा है कि जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है मंजूर किया और उनकी उस पर आपकी दस्तखत आपने तय किया। तो फौरन सुहैल कहने लगे कि ये मोहम्मद रसूल आपने क्यों लिखा? अगर हम आपको अल्लाह के रसूल मानते तो भी झगड़े किस बात का था?
آپ تو محمد بن عبداللہ لکھے. کیا لکھے؟ محمد بن عبداللہ لکھے. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے علی لکھو, محمد بن عبداللہ لکھو, رسول اللہ کو مٹا دو. حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول میں میرے ہاتھوں سے نہیں مٹا سکتا, اس لیے کہ میرا ایمان ہے آپ پر, میں کیسے مٹاؤں اس کو. اچھا کہا مجھے بتاؤ کہا ہے. اس لیے کہ آپ امی تھے. امی کہتے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوں, لیکن اللہ نے وہ علم دیا حضور کو جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا. اور آپ کو جو ہے امی ہو کر کسی کے پاس آپ نے سیکھا نہیں پڑھنا اور پھر وہ علم دینا, گویا یہ علامت اس بات کی کہ آپ کو اللہ کی طرف سے ملا ہے. جو علم لدنی جیسے کہتے ہیں بتایا یہ ہے, آپ نے اپنے دل کے مبارک سے اس کو مٹایا. مجھے صرف یہ بات پتہ نہیں, وہ جو اللہ نے کہا نا کہ آج تم ان کی ماننا پھر ہمیشہ تمہاری مانیں گے, تو پھر بعد میں صلح جب ہوگی نا اس کے بعد حالات کھلے اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے, تو یہی سہیل جو محمد رسول اللہ نہیں لکھنے دے رہے تھے انہی کے بارے میں آتا ہے کہ حضور تھوک رہے ہیں اور حضور کا تھوک اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر مر رہے ہیں. حضور کا وضو کا پانی گر رہا ہے, حضور کے وضو کو پانی میں لے کر اپنے ہاتھوں میں اپنے چہرے پر مر رہے. کہاں تو رسول اللہ لکھنے نہیں دے رہے تھے, اور پھر وہ جو خدا نے دل جو پلٹا تو پھر حضور کا جو ہے اس طریقے سے گرا ہوا تھوک وہ اپنے جسم پر چہرے پر مر رہا. خیر بہت لمبی بات ہے, مجھے وہ نہیں, صرف یہ بات بتانی تھی. یہ طے ہوا تھا آپس میں آپ آئندہ سال آؤ 3 دن کے لیے. کتنے دن کا ویزا دیے تھے انہوں نے دیے تھے ویزا. ہاں, اور وہ جو آپ کو حدیبیہ میں بول رہا ہوں نا, ابھی آپ چیک پوائنٹ جائیں گے نا, تو وہاں چیک پوائنٹ کے اوپر جو شمیسی میں کہہ رہا ہوں وہاں لکھا ہوا ہے دخول غیر المسلمین ممنوع, کہ اب اس کے آگے نان مسلم کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اسی جگہ پر بورڈ لگا ہوا ہے جس جگہ پر مکے والوں نے حضور کو روک دیا تھا مکے میں داخل. انہوں نے روک دیا تھا کوئی ایمان والا اندر نہیں جا سکتا. آج اسی جگہ پر بورڈ ہے کوئی بھی ایمان اندر نہیں. تب 3 دن کا چونکہ مسئلہ تھا آئندہ سال کے لیے, تب حضور آئے. آئندہ سال عمرۃ القضاء کے غزے سے آئے. عمرۃ القضاء کا مطلب یہ جو عمرہ ناقص رہ گیا تھا, ادھورا رہ گیا تھا, سب نے احرام کھول دی, اسی لیے بہت لمبی بات ہے, وہ چلے گئے. اب آئے تو یہاں مکے میں ایک بات یہ پھیلی ہوئی تھی کہ جو لوگ یہاں سے مدینہ گئے ہیں ہجرت کر کے, مدینے کے بخار نے اور وہاں کی وبا نے ان کو بہت کمزور کر دیا, لاغر کر دیا, کمزور نہیں. کیا بولیں گے اپنی زبان میں سمجھ میں آ رہے ہیں, بہت گاڑی بانسر تو نہیں ہو رہے نا اپنی زبان, کمزور کر دیا. تو اب چونکہ یہ سب آ رہے تھے 3 دن کے واسطے, تو یہ مکے والے سب ایسے خانے کعبہ کے اطراف میں جو پہاڑیاں ہیں, پہاڑی تھی وہ اس طرح, ابھی تو نہیں دکھ رہے, پرانے آپ دیکھو پرانا جو ہے وہ پہاڑی وغیرہ ایسے اس طرف ذرا اونچائی پر سب کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ وہاں کے بخار نے ان کا کیا حال کر دیا, ان کو کتنا کمزور کر دیا. وہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے سب. حضور نے دیکھا کہ یہ سب ہم کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے, اور حضور کو پتا چل گیا تھا یہ اس لیے دیکھنے کے لیے آئے کہ وہاں کے بخار نے ہم کو کتنا کمزور کیا. تو حضور نے صحابہ سے فرمایا ذرا سینہ تان کے اکڑ کر طواف کرو تاکہ ان کو پتہ چل جائے اس بخار نے ہم پر کوئی اثر نہیں ڈالا, وہاں کے بخار نے ہم کو کمزور نہیں کیا. لیکن یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے اس ادا کو قیامت تک کے لیے واقع رکھا. کیا کہ اللہ نے اس کو قیامت. اچھا, جب اکڑ کر چلنا اسی لیے ہے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ وہاں کے بخار نے ہم کو کمزور نہیں کیا, تو ہم نے جو تحقیق کی, تلاش میں کیا, تو پھر پورے طواف میں جو ہے ہونا چاہیے تھا اکڑ کر چلنا. یہ 3 چکر میں کیوں ہے, باقی چکروں میں کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جو ہم کو جو جواب ملا وہ یہ ہے, وہ بھی حضور نے ان پر رحم کھا کر جو ہے جو باقی چکروں میں طواف جو ہے اپنے حالت پر کیا, تاکہ زیادہ اکڑ کر چلنے سے ان کو تکلیف ہو. ان پر رحم کر کے اس حالت میں بھی حضور نے ان پر رحم کیا, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. آپ تو اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحم اپنے دل میں رکھتے تھے. آپ اندازہ لگائیے احد کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک زخمی ہوا ہے, یہ عتبہ بن ابی وقاص, سعد بن وقاص کے جو بھائی نے لوگ, انہوں نے جو پتھر مارا ہے, حضور کا ہونٹ زخمی ہو گیا. ابن خمیہ نے جو وار کیا آپ کا کندھا زخمی ہو گیا. ابن شہاب زہری نے جو پتھر مارا, نچلے دانت آپ کے شہید ہو گئے, خون بہ رہا ہے اور جو ہے سانس اٹک رہی ہے, اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہے. اس حالت میں بھی آپ کو جب ہوش آیا, حالانکہ بے ہوش تھا,
جب ہوش آیا تو ہوش آتے آپ کی زبان مبارک پر جو جملے تھے وہ یہ تھے اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، میرا مولا میری قوم کو ہلاک مت کرنا۔ اپنے نبی کو اس حالت میں دیکھ کر، خون میں لت پت دیکھ کر میری قوم کو ہلاک مت کرنا، انہیں معاف کر دینا میرے مولا، وہ مجھے نہیں جانتی، میرا کیا۔ اس حالت میں بھی جو ہے اللہ سے کہے اللہ انہیں جو ہے معاف کر۔ آپ تو سراسر رحمت ہے، اس لیے فرمایا کہ 3 چکروں میں، اس لیے ہے کہ خالی 3 چکر میں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس بخار نے ہم کو کمزور نہیں کیا، اور باقی 4 چکروں میں اپنی حالت پر چلو تاکہ ان کو زیادہ اکڑ کر چلنے سے تکلیف نہ ہو۔ تو اگر کوئی پہلے 3 چکروں میں رمل اگر بھول جائے تو وہ یہ کبھی نہ سوچے کہ چلو بعد والے چکروں میں رمل کریں گے، نہیں، جیسے پہلے 3 چکر میں اکڑ کر چلنا سنت ہے، بعد والے 4 چکروں میں اپنی حالت پر چلنا یہ سنت ہے۔ ایک سنت اگر چھوڑ گئی تو اس کی وجہ سے دوسری سنت کو نہیں چھوڑنا۔ بھائی سمجھ میں آگے گا؟ یہ رمل جو تھا یہ اس لیے تھا، مجھے آپ کو جو بتانا تھا، یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ اب آپ نے یہ 7 چکر پورے کرنا ہے۔ یہ آپ جو ہے یہ چاروں کونے سمجھ لیں، یہ حجر اسود کا یہ جو ہے رکن حجر اسود ہے۔ اب یہاں سے یہ ادھر چلتے آپ، یہ رکن عراقی ہے، یہ کونا کون سے رکن عراقی ہے، لیکن یہ کونے کے اور وہ کونے سے کوئی بھی حکم متعلق نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے، کیوں نہیں؟ میں تھوڑا بڑا آپ کو اس لیے سمجھاتے چل رہا ہوں تاکہ آپ حج کی ہر بات کو سمجھتے چلو۔ یہ دونوں ہی کونے سے کیوں ہے اور یہ دونوں کونے سے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ کی جو بنیاد ہے یہ 2 کونے تو ابراہیمی بنیاد پر ہے، لیکن یہ 2 کونے جو ہے ابراہیمی بنیاد پر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حصہ عرب والوں نے پیسہ کم ہونے کی وجہ سے، حلال کم ہونے کی، حلال کا پیسہ کم ہونے سے یہ حصہ چھوڑ دیا ہے، جس کو حتیم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولو؟ حتیم کہتے ہیں۔ ہاں یہ بھی کعبے ہی کا حصہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ حتیم والا حصہ وہ بھی کعبے کا ہے، لیکن یہ چونکہ کونے پر نہیں ہے، وہ بنیاد کے کونے پر نہیں ہے، حصہ چھوڑ دیا گیا۔ اس لیے کتابوں میں لکھا علماء نے کہ اس دونوں جو ہے دونوں سے کوئی بھی اس سے حکم متعلق نہیں۔ اب یہ رکن عراقی اور یہ حتیم ہے۔ حتیم بھی کیا ہے میں نے آپ کو بتایا، اور حالانکہ بہت لمبا واقعہ ہے لیکن میں مختصر آپ کو صرف بتا رہا ہوں۔ قریش نے جب اس کی تعمیر کا ارادہ کیا تھا تو اس وقت یہ طے کیا تھا کہ حلال پیسہ لگائیں گے، حرام نہیں لگائیں گے، تو حلال ان کے پاس ختم ہو گیا تھا، اس کی جگہ انہوں نے چھوڑ دی۔ اور خانہ کعبہ ایسا نہیں تھا، حضرت ابراہیم نے جو تعمیر کیا تھا وہ تو پورا تھا، لیکن 2 دروازے تھے اور یہ نیچے تھا، زمین کے نیچے لگتا تھا، ادھر سے ایک دروازہ تھا اور ادھر سے ایک دروازہ، ادھر سے داخل ہوتے تھے ادھر سے باہر نکل جاتے تھے، لیکن قریش نے کیا کیا اس کو اونچا کر دیا، فتح عالم کے وقت ایسے اونچا کر دیا۔ یہ اونچا اس لیے کیا کہ وہ جس کو چاہے اسی کو جانے دیں گے، جس کو نہیں چاہے اس کو نہیں جانے دیں گے، اور یہ اتنا حصہ چھوڑ دیا۔ اس میں بھی اللہ کا راز ہے، اب ظاہر بات ہے جس کو چاہیے اسی کو جانے دیں گے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے جن کے دلوں میں